بلوچستان میں جو دو جوڑے ایک لڑکا اور لڑکی کو قتل کر دیا ہے، کیا آج تک اس کی لاشیں ابھی تک پڑی ہے؟ علاقے والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے ان دونوں کو مارا کیوں؟ تیسرا یہ ان کے رشتہ جب لڑکے نے لڑکی والوں کے گھر پہ رشتہ بھیجا دیا کیوں نہیں؟ اور اسلام کیا کہتا ہے اس کی قتل جائز ہے؟ جو قاتل ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع۔ پسند کی شادی جب بندہ عاقل ہو، بالغ ہو، گواہ نکاح کے جو شرائط ہے، دو گواہوں کے گواہی میں بندہ میاں بیوی نکاح کرے تو یہ نکاح ہو جاتی ہے۔ اس نکاح میں میرے بھائیو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، احادیث میں موجود ہے، کتابوں سے میرے بھائی اسلام بھی کہتا ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرے تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ دباؤ نہ ڈالے، ان کی رشتہ خراب نہ کرے۔ جب رشتہ میاں بیوی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اس کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں وہ محبت والی ماحول میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی نفرت کے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ جب بیوی انسان کو پسند ہو تو اس شخص کے دل ہمیشہ خوش ہوتا ہے، گھر آنا وہ اکثر میرے بھائیوں پسند کرتا ہے کہ میں اپنا گھر جاؤں، کیونکہ گھر اس محبوبہ بیٹھی ہوئی ہے۔ جب انسان کی بیوی پسند کی نہ ہو تو وہ دشمن جیسی ہے، جب انسان اس سے جان بھی نہیں چھڑا سکتا کیونکہ بچے ہوں گے اور پسند بھی نہیں ہے، تو اس لیے اسلام پسند کی شادی کو پسند فرمایا۔ دوسرا، کیا اس کی لاش ابھی تک پڑے ہیں؟ یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ حکومت بلوچستان نے یہ کہا کہ بھائی یہ عید والے دنوں کا مسئلہ واقعہ ہے، عید کے جو بڑا عید ہے اس کے نزدیک دنوں کا واقعہ ہے، اس کی لاشیں ابھی تک ادھر پڑی نہیں ہے۔ یہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ غلط مشہور ہو گیا ہے کہ اس کی لاشیں ابھی تک پڑی ہے۔ تیسرا مسئلہ، یار اس کا رشتہ جب مانگا ہے تو رشتہ کیوں نہیں دیا؟ باوثوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ رشتہ لڑکے نے 3 دفعہ بھیجا لڑکی والوں کے گھر، لڑکی والوں نے اس لیے رشتہ نہیں دیا کہ وہ بااثر خاندان تھے اور لڑکا غریب تھا، تو جب رشتہ بھیجا انہوں نے اس لیے منع کر دیا ہے کہ بھائی تم غریب ہو، ہم اپنی لڑکی آپ کو نہیں دیتے۔ اس لیے بااثر خاندان نے اس لڑکی کو اسی وجہ سے قتل کر دیا کہ آپ نے ہماری عزت کو برباد کیا، آپ نے غریب گھرانے میں رشتہ کیا ہے، غریب گھرانے کی رشتہ کی وجہ سے اس لڑکے کو بھی قتل کر دیا۔ اگر یہ لڑکا کسی امیر گھرانے کا ہوتا یا کوئی بااثر خاندان کا ہوتا پھر اس طرح نہیں ہو جاتا۔ ہوتا ہے بلوچ میں بھی، پشتون میں بھی اس طرح ہو جاتے ہیں، لیکن آج کل ماحول جو بنا ہوا ہے، لوگوں میں عقل آیا ہوا ہے، یہ کبھی کبھی آ جاتا ہے، لیکن جب لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرے وہ بھاگ جائے تو اس میں جرگہ بیٹھ جاتا ہے، جرگہ اس کو بلا کر کے ایک دوسرے کے نکاح کروا لیتے ہیں، اکثر اس طرح ہو جاتا ہے۔ ایسے جو اکا دکھا واقعات ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ لڑکی والے بااثر خاندان کے تھے، اپنی بچی پہ غصے ہوتے اور اس کی والدہ کو بھی کال، والدہ نے یہ بھی سنا ہے کہ والدہ نے اپنی بچی کو کال کیا کہ تم مت آ جاؤ کیونکہ آپ کے بھائی تمہیں مارتے ہیں، آپ کی نکاح اور آپ کے فیصلہ نہیں کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس لیے آ گئے کہ یار ہو سکتا ہے ہمارے یہ مسئلہ یہ جو چپ کے ہم رہتے ہیں یہ ختم ہو جائے۔ بندہ تنگ ہو جاتا ہے کہ 2 بندے ہو اور چپ کے رہتے ہو، کب تک بندے چپ جاتے ہیں؟ انہوں نے اپنے اس چپ والے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے آ گئے کہ ہو سکتا ہے جرگہ ہمارے فیصلہ کرے، لیکن جرگے نے الٹا فیصلہ کر دیا۔ اسلام میں بھی ناپسند ہے، رواج میں بھی ناپسند ہے، لوگوں نے بھی اس کو ناپسند کر دیا ہے۔